अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत दुख के साथ आपके सामने हाजिर होना पड़ रहा है कि पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया अभी गम के माहौल में डूबी हुई है कि 22 अप्रैल 2025 के वो मनहूस दोपहर जिसके तकरीबन 2:30 बजे कश्मीर के पहलगाम में बेकसूर टूरिस्ट जिनकी तादाद लगभग 27 बताई जा रही है कि 27 लोगों का कत्ल कर दिया गया। खून बिला वजह का, मासूम लोगों का खून बिला वजह का बहा दिया गया। तो ये बहुत अफसोस की बात है और दिल को रंजीदा कर देने वाली बात है। लेकिन ये अफसोस, ये गम और ये गुस्सा इस वजह कर और बहुत बढ़ जाता है कि ये मासूम लोगों का कत्ल एक मजहब के नाम के ऊपर किया गया। उस खून को एक मजहब का रंग देने की कोशिश की गई। ये उस सदमे को और मजीद बढ़ा देता है। ऐसे दुख की घड़ी में हम सब उन सारे लोगों के जो रिश्तेदार हैं, जो कत्ल किए गए बेगुनाह लोग, उनके रिश्तेदारों के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं, हमारी शोक संवेदनाएं उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं और इस जज्बे के साथ कि उनके साथ उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जब जहां ज़रूरत हो हम सब वहां मौजूद रहेंगे। आपके गम में हम बिल्कुल बराबर के शरीक हैं और हमारा भी दिल रंजीदा है और हम गम के साथ साथ गुस्से में भी हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे, वो चीज़ ये है कि मैच्योर इंसान वो होता है जो खुशी में भी बैलेंस्ड हो और गम में भी बैलेंस्ड हो। तो अब अभी ऐसे मौके पे जो कि वाकई बहुत अलमनाक मौका है, बहुत दिलों को रुला देने वाला मौका है और अब इसके बारे में मजीद कोई अल्फाज नहीं बयान किया जा सकता है कि कितना दर्द है इन हालात में। लेकिन इन हालात में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है। हम लोगों को बहुत संजीदगी से तज्जिया करना चाहिए कि क्या इस कत्ल में किसी मजहब का ही हाथ है या कातिल का कोई मजहब नहीं होता, कातिल दीन को नहीं फॉलो करता। मैं बबांगे दहल उन लोगों को जिन लोगों ने ये घृणित कार्य को अंजाम दिया है, ऐसा बेईमाना कत्ल किया है, मैं उन लोगों को साफ तौर पे कहता हूं कि अगर आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपने धर्म का नाम लेके ये काम किया है तो यकीन जानिए कि आपका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं उन कातिलों से कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो यकीन जानिए कि इस्लाम का आप ABCD नहीं जानते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन होगा? कैसे मुमकिन होगा कि जो कुरान, जो इस्लाम का मेन टेक्स्ट बुक है, वो कुरान बार बार ये जोर देता है कि किसी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी, किसी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी। आप कहां पे देखना चाहेंगे? आप कुरान को पढ़ना शुरू करें। शुरुआत के 5वें चैप्टर में सूरह माइदा की 32वीं आयत वो साफ साफ कहती है कि जिस किसी ने किसी एक निर्दोष की हत्या कर दी, ऐसा है जैसे उसने सारी सृष्टि की हत्या कर दी, और जिसने एक इंसान की जान को बचा लिया, ऐसा है जैसे सारी कायनात को बचा लिया। ये सूरह माइदा में। फिर आपने कौन सा कुरान पढ़ा था? उन निर्दोषों की हत्या आपने किस बेसिस पे कर दी? वो तो निर्दोष थे, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो अपनी खुशियां इंजॉय करने के लिए, अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे लम्हात को इंजॉय करने के लिए आपके वतन में, आपके गांव में, आपके शहर में गए हुए थे। फिर आपने कैसे उनको इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया? ये कौन सा धर्म आपने पढ़ा था? आपने नहीं पढ़ा था। अगर आप आगे बढ़ते तो जानते हैं 25वां चैप्टर है कुरान का, सूरह फुरकान, उसकी 25वें चैप्टर की 68 आयत है, 68वीं आयत। उस आयत में अल्लाह पाक साफ साफ बता रहा है अच्छे लोगों की पहचान, कि जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छा मुस्लिम होता है, उसकी क्या पहचान होगी? तो उसमें कहते हैं सबसे पहली पहचान कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। दूसरी पहचान कि नाहक किसी मासूम की कत्ल नहीं करता। तीसरी पहचान अपने वालिदैन के साथ यानी अपने माता और पिता के साथ अच्छा सलूक करता है। चौथी चीज कि बुराई की तरफ नहीं जाता। बुराई मीन्स फहश काम, इलिसिट रिलेशनशिप, किसी पराई औरत के साथ गलत काम करना। ये 4 चीजों को बहुत स्ट्रेस देके बताया गया। तो वहां पे सेकंड में सबसे पहले कहा गया कि किसी निर्दोष की हत्या नहीं करता। एक अच्छा मुस्लिम किसी निर्दोष की हत्या नहीं करता। सूरह माइदा में कहा गया, फिर सूरह फुरकान में कहा गया, फिर सूरह अनाम में कहा गया। इस तरीके से
پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5977، یعنی 5977 صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کیا میں تم کو بڑے گناہ بتا دوں؟ تو بڑے گناہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، تیسرا والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، اور چوتھی چیز جھوٹی بات، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی۔ تو ہر اعتبار سے دھرم کے جو مین پلرز ہیں، قرآن اور صحیح حدیث، ہر جگہ یہ بات بہت زور کے ساتھ کہی گئی کہ کسی نردوش کا قتل کسی قیمت پہ نہیں کیا جائے۔ پھر آپ نے کون سا دھرم پڑھا تھا، کون سا دھرم پڑھا تھا کہ دھرم کا نام لے کے آپ نے یہ مسلمانوں کو آپ نے نقصان پہنچایا، آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کچھ اور ہو سکتے ہیں، مسلم تو قطعی نہیں ہو سکتے، قطعی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے نوجوانوں بچوں کو بار بار اسٹریس اس لیے دیتا ہوں کہ دیکھو، قرآن کو خود سے پڑھو، قرآن کا ترجمہ خود سے پڑھو۔ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا کیا پریشانیاں آئیں گی یہ جان دو۔ کبھی کبھی ایسے موقع آئیں گے جب تم بدزن ہو جاؤ گے، لگے گا ارے یہ کیا ہوا، یہ مسلمان اسلام کے نام پہ نردوشوں کی ہتیا کرتا ہے، تو تم بلا وجہ کا اسلام سے بدزن ہو جاؤ گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے لوگ دین کو سمجھے بغیر ایک اوپینین بنا لیتے ہیں اور انڈکلیئرڈ ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں، الہاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی دین کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اور جو ماحول میں دکھتا ہے صرف اس سے متاثر ہو کے، اس سے امپریس ہو کے ایک اسلام کا غلط نقشہ بنا لیتے ہیں اور انڈکلیئرڈ ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں ویسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک بار پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ صاحب ہارڈلی 600 پیجز کی کتاب ہے، آپ ایک روٹین تو بنا لیں کہ ٹھیک ہے 10 پیج ہی صحیح میں روزانہ پڑھوں گا، ترجمہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، صرف طوطے کی طرح رٹنے کی نہیں۔ تو جو لوگ، وہ مسلمان جو بغیر ٹھیک سے پڑھے ہوئے انڈکلیئرڈ ایتھیزم کا یا ڈکلیئرڈ ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو ٹھیک سے پڑھیے آپ، اور دیکھیے کہ قرآن کیسے گواہی دیتا ہے، کہ کیسے کسی جان کی قیمت کی سب سے پہلے گواہی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یقین، آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا یقین تو ہے نا کہ مرنے کے بعد پرلوک میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ایک ایک کرموں کا حساب دینا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دوں، سنن نسائی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں جب ہم کھڑے ہوں گے پرلوک میں، میدان محشر میں، تو حقوق اللہ، یعنی اللہ اپنے سمبندھ سے جو سوال ہم سے سب سے پہلے کرے گا وہ نماز کے بارے کرے گا، کہ نماز کی پابندی کرتے تھے کہ نہیں۔ اور حقوق العباد، یعنی کسی انسان سے ہمارا پرسپر ریلیشن جو تھا، سمبندھ جو تھا، اس کے سلسلے میں جو معاملہ اٹھے گا تو سب سے پہلے خون کا دعویٰ، خون کے دعوے دار اٹھیں گے۔ ایک نردوش اٹھے گا کہ یا مالک، یہ اس انسان نے بغیر مطلب کا میری ہتیا کر دی تھی، تو اس کورٹ میں، اس عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ جو ہوگا وہ اسی خون کا ہوگا۔ آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ تو ایک طرف تو میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کو ٹھیک سے پڑھیں، دوسرا وہ لوگ جو دھرماندھتا میں چلے جاتے ہیں، اور جس کو ہم دوسرے لوگوں کو اندھ بھکت کہہ دیتے ہیں، لیکن اندھ بھکتی یہاں بھی آ جاتی ہے کہ بغیر خود سے پڑھے ہوئے کسی نے کہہ دیا اور سمجھ لیا کہ یہی شاید پورا دین ہے، اور ہم دھرماندھتا میں اگر یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں دھرم کا نام لے کے، تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلم نہیں ہیں، آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اسلام سے آپ کا سمبند نہیں ہے۔ اس لیے میں ہر نوجوان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو چاہے اس طرف ڈیویٹ ہو رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف، اسلام سے بیزاری کی طرف، ان کو بھی کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیے اور لوٹیے سیدھے راستے کی طرف۔ اور جو لوگ بغیر دھرم کو ٹھیک سے جانے ہوئے، دین کو ٹھیک سے جانے ہوئے، دھرماندھتا میں، ایکسٹریمزم کی طرف، ہتھیار کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ہتھیار کو پھینکیے اور آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کرتا۔ تو قرآن تو کہتا ہے سورہ یونس میں کہ اگر میں چاہتا تو سارے کے سارے انسانوں کو مسلمان بنا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر تم کیا زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ گے؟ آپ کس بیسس پہ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے گلشن ہے، ایک باغ ہے جس میں ہر قسم کے پھول پھلے ہوئے ہیں۔ آپ اگر بہت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، جو کرنا ہے آپ کو وہ، اگر آپ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو صرف احسن طریقے سے، ریشنل اپروچ میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ، ہم یہ مانتے ہیں۔ آپ کسی کو کمپل نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے کرموں سے ایسا ایسا کام کر کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ صاحب آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ خونی ہو سکتے ہیں، آپ ہتھیارے ہو سکتے ہیں، آپ جاہل ہو سکتے ہیں، آپ ایک پڑھے لکھے مسلمان نہیں ہو سکتے، ایک پریکٹسنگ مسلم نہیں ہو سکتے۔
اس لیے میں پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھیے، ریشنل انداز میں، اور یہ دھرماندھتا کو بھی دور کیجیے، جہالت کو بھی دور کیجیے۔ اس کے بعد ملک کے سارے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ افواہوں کو نہیں پھیلائیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے نا تو پھر کسی نہ کسی بہانے سے لڑیں گے صاحب، کسی نہ کسی، کبھی دھرم کے بہانے پہ لڑیں گے۔ پاکستان میں چلے جائیں پڑوس میں تو وہاں تو سارے مسلم ہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت، سب سے زیادہ آتنک، سب سے زیادہ بم بسفوٹ وہیں ہو رہے ہیں۔ وہاں تو ان کو کوئی غیر مسلم تنگ کرنے نہیں جا رہا، لیکن وہاں ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ صرف دھرم کے نام پہ لڑائی نہیں ہوتی، لڑنے والوں کو لڑنے کا بہانہ کھوجنا ہوتا ہے۔ ہم امن، چین، سکون کے لیے کوشش کریں کہ غلط فہمیوں سے بچیں، جو صحیح بات ہے صرف اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، جس چیز کی صحیح جانکاری نہیں ہو اس کو ادھر ادھر نہیں پھیلائیں، افواہوں کو نہیں پھیلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بات جس کو سچائی نہیں معلوم ہو وہ سچ کو جانے بغیر تحقیق کیے ہوئے باتوں کے ادھر سے ادھر نہیں پھیلائے، جس سے ماحول اور خراب ہوتا ہے، کشیدگی اور بڑھ جاتی ہے، نفرت اور بڑھ جاتی ہے، اور نفرت کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔